آج دنیا میں اگر کسی ملک کا نام سپر پاور کے طور پر لیا جاتا ہے تو وہ ہے امریکہ۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک جو آج دنیا کی سیاست، معیشت، ٹیکنالوجی اور ملٹری میں سب سے آگے ہے، کبھی یورپ کی ایک سمپل کالونی ہوا کرتا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں لوگ نئی زندگی کی تلاش میں آئے تھے، اور آج وہ دنیا کی طاقتور ترین ملک کا روپ اختیار کر چکا ہے۔ آخر امریکہ نے ایسا کیا کیا جو دنیا کے باقی تمام ملکوں سے آگے نکل گیا؟ آئیے جانتے ہیں اس کامیابی کے سفر کو جو تاریخ کے ہر موڑ پر لکھا گیا۔ سچ بتاؤ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، جہاں ہر بات ہوتی ہے سچ کے ساتھ۔ 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے جب امریکہ کو ڈسکور کیا تو اصل میں یہ نئی دنیا کا آغاز تھا۔ یورپ کے لوگوں کے لیے یہ زمین ایک نئی امید تھی، نئے موقع، زمین اور دولت حاصل کرنے کا چانس تھا۔ اسپین، فرانس، نیدرلینڈ اور خاص طور پر برٹن نے امریکہ میں کالونیز قائم کرنی شروع کی۔ 1607 میں پہلی برٹش سیٹلمنٹ جیمز ٹاؤن بنی، پھر 1620 میں پیلگرمز آئے اور ریلیجس فریڈم کے لیے نئے علاقے بسائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 13 برٹش کالونیز ایسٹ کوسٹ پر بن چکی تھی۔ امریکہ تب بھی ایک ملک نہیں تھا، بلکہ انہی کالونیز کا مجموعہ تھا جو برٹش حکومت کے نیچے تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کالونیز نے محسوس کیا کہ وہ برٹن کی فرمان برداری میں رہ کر کبھی بھی اپنی پہچان نہیں بنا سکتی۔ ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، انفیئر لاز اور پولیٹیکل ایکسپلوشن نے لوگوں کو بغاوت پر مجبور کیا۔ پھر 1775 میں امریکن ریولوشنری وار شروع ہوئی۔ 4 جولائی 1776 کو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کا اعلان کیا گیا، جس میں امریکہ نے اپنی برٹش حکومت سے آزادی کا ایک واضح پیغام دیا۔ لمبی جنگ کے بعد 1783 میں ٹریٹی آف پیرس کے ذریعے برٹن نے امریکہ کی آزادی کو تسلیم کیا۔ یہ امریکہ کا جنم تھا، ایک ایسی ریپبلک کا جو ڈیموکریسی پر یقین رکھتی تھی۔ اس کے بعد 1787 میں کانسٹیٹیوشن لکھا گیا اور امریکہ کا پولیٹیکل سسٹم طے ہوا، لیکن مسائل کا سلسلہ ابھی رکا نہیں تھا۔ 1861 میں امریکہ میں ایک اور بڑا کرائسس آیا، سول وار، جو نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان سلیوری کے مسئلے پر لڑی گئی۔ یہ جنگ امریکہ کی یونٹی اور انسانی حقوق کے حوالے سے انتہائی اہم ثابت ہوئی۔ 1865 میں نارتھ کی جیت کے بعد سلیوری ختم ہوئی اور امریکہ ایک بار پھر نئی راہ پر گامزن ہو گیا۔ تو سول وار کے بعد امریکہ میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا دور شروع ہوا۔ ریلویز، اسٹیل انڈسٹری، آئل اور الیکٹرک پاور نے ملک کو طاقتور بنایا۔ تھامس ایڈیسن نے بلب بنایا، ہنری فورڈ نے موٹر کارز کو اسمبلی لائن کے ذریعے ہر گھر تک پہنچایا۔ ریلویز نے پورے ملک کو آپس میں جوڑ دیا۔ ایسٹ کوسٹ سے لے کر ویسٹ کوسٹ تک امریکہ ایک تیزی سے بڑھتے ہوئے انڈسٹریل جائنٹ بن گیا۔ ملینز آف امیگرینٹس یورپ سے امریکہ آئے، جو فیکٹریز، کنسٹرکشن اور مائنز میں کام کرتے رہے۔ یہ دور امریکہ کے لیے دولت، ٹیکنالوجی اور مین پاور کا طوفان تھا۔ نیو یارک، شکاگو اور سین فرانسسکو جیسے شہر بزنس اور انوویشن کا مرکز بن گئے۔ ڈالر نے طاقت حاصل کرنی شروع کی اور دنیا کا تجارتی نظام اب گریجولی امریکہ کے گرد گھومنے لگا۔ پھر 1914 میں ورلڈ وار 1 شروع ہوئی۔ پہلے امریکہ نے نیوٹرل رہنے کی کوشش کی، مگر 1917 میں جب جرمنی نے US شپس کو ٹارگٹ بنانا شروع کیا تو امریکہ جنگ میں شامل ہو گیا۔ امریکہ نے الائڈ پاورز کے ساتھ دیا اور جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ اس جنگ کے بعد دنیا نے امریکہ کو ایک نئی طاقت کے طور پر دیکھا، لیکن اصل طاقت کا اظہار ورلڈ وار 2 میں ہوا۔ جب 1941 میں جاپان نے پیرل ہاربر پر حملہ کیا تو امریکہ نے پوری طاقت سے جواب دیا۔ امریکہ نے یورپ اور ایشیا دونوں فرنٹس پر جرمنی، اٹلی اور جاپان کا مقابلہ کیا۔ 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر اٹامک بم گرانے کے بعد جاپان نے سرنڈر کر دیا۔ جرمنی کو بھی امریکہ اور USSR نے ڈیفیٹ کیا۔ تو ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا میں صرف 2 طاقتیں بچیں، امریکہ اور سوویت یونین۔ اب امریکہ صرف ایک ملک نہیں، ایک گلوبل پاور بن چکا تھا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، پہلا کیپٹلسٹ امریکہ، دوسرا کمیونسٹ سوویت یونین۔ اس مقابلے کو کولڈ وار کہا گیا، جس میں دونوں سپر پاورز نے سیدھا جنگ تو نہیں لڑی، مگر ہر جگہ پراکسی وارز، اسپیس ریس اور آرمز ریس چلی۔ 1957 میں USSR یعنی کہ سوویت یونین نے پورٹ لنک لانچ کیا، لیکن 1969 میں امریکہ نے پہلا انسان مون پر بھیج کر اسپیس ریس جیتی۔ ویتنام اور افغانستان وارز کولڈ وار کا حصہ تھے، لیکن 1980 کی دہائی میں سوویت یونین کے اکنامک کرائسس اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے اس مقابلے کا رخ تبدیل کر دیا۔ 1991 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور امریکہ ایک واحد سپر پاور بن گیا۔ امریکہ نے دنیا کی لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کی ملٹری، اکانومی اور کلچرل انفلوئنس ہر کانٹیننٹ میں نظر آنے لگی۔ ڈالر دنیا کی سب سے اسٹرانگ کرنسی بن گئی۔ ہالی ووڈ، گوگل، ایپل، فیس بک، نیٹ فلکس اور مائکروسافٹ جیسے برانڈز نے ہر ملک میں اپنا اثر بنایا۔ امریکہ کے 70 سے زیادہ ملکوں میں ملٹری بیسز ہیں۔ UN، IMF، ورلڈ بینک جیسے گلوبل انسٹیٹیوشن میں امریکہ کا
बोल्ड कंट्रोल है। 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में जंग शुरू की, जिससे उसकी फॉरेन पॉलिसी कंट्रोवर्शियल भी हुई, लेकिन उसकी ताकत का इजहार भी। तो आज अमेरिका दुनिया की सुपर पावर जरूर है, लेकिन इसके सामने नए चैलेंजेस भी हैं, जैसे चाइना का बढ़ता हुआ असर। ट्रेड, एआई और मिलिट्री में चाइना अब अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। रिपब्लिकन वॉर्स, डेमोक्रेटिक टेंशन, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्ज, रेसिज्म, गन वॉल्यूशन, हेल्थ केयर क्राइसिस, मिडिल ईस्ट, रशिया और लैटिन अमेरिका में एंटी अमेरिकन स्टेटमेंट्स। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका अब भी दुनिया के डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ा किरदार अदा कर रहा है। आज अमेरिका वो मुल्क है जो सिर्फ जंग से नहीं बल्कि एजुकेशन, इनोवेशन, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी के जरिए सुपर पावर बना। इसका सफर सिंपल कॉलोनी से स्टार्ट हुआ था, मगर हर कंट्री में इसने अपने आप को नए रंग में ढालकर दुनिया की लीडरशिप हासिल की। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका हमेशा सुपर पावर बना रहेगा या चाइना और रशिया इसकी जगह ले लेंगे। बाकी हम उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।